یہ ایک بہترین سیزن ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والوں کے لیے، لیڈرشپ رکھنے والوں کے لیے، ڈومینیٹ کرنے والوں کے لیے، فیس ویلیو رکھنے والوں کے. سو اٹ از مائی بگ پریڈکشن. آپ اپنی ورتھ جج کر سکیں گے، کہاں آپ ڈر جاتے ہیں، کہاں آپ اپنی صلاحیتوں کے عوض کسی معاملے کو حل کر جاتے ہیں، فتح کر لیتے ہیں. اس وقت جنرل تھنکنگ، خوف زدہ رہنا، چیزوں کو لیٹ کرنے کی کوشش کرنا، تھوڑے عرصے کے بعد ڈیسیجنز لینے کی کوشش کرنا، اپرچونٹیز کو مس کرنا ڈائجسٹیبل ہی نہیں. السلام علیکم لبراز، میں حارث اعظمی، پروفیشنل اسٹرالوجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ. 2 سپٹمبر سے 8 سپٹمبر تک جو ویک آپ کے سامنے آئے گا، اس میں ٹائم بیہیویئرز بہت پروڈکٹیو ہونے والے ہیں لبرا نیچر کے لیے. کئی طرز کے ایسے معاملات جو صرف جذبات پر مبنی ہیں، کوئی ایسے معاملات جن میں عملی اقدامات ضروری ہیں. ان دونوں سیکٹرز میں فیول فرام دا نیچر ہائیلی اویلیبل ہوگا. پہلی چینج تو چاند کی شکل میں آئے گی. 4 تاریخ کو ربیع الاول کا چاند ہو جائے گا، آپ کے 12th اینگل پر آئے گا. دس از ٹوٹل ایموشنل فیول. اسٹرالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ چاند جب نیا ہوتا ہے تو 10 طرح کے نئے ایموشنز پروڈیوس ہوتے ہیں. نئے ٹرینڈز، نئی دلکشی، نئے بلیوز، نئے ذمہ داریاں، نئے احساسات، فیلنگز، کئی طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ یہ نیا چاند آپ کے 12th اینگل پر ہو رہا ہے، تو اس اینگل کو ہم اینگل آف اسپرچویلٹی، اینگل آف ایکسٹرا سینسٹیو پوٹینشلز، یا پھر ہم اسے ڈیجا وو، مطلب ایک ایسا کانسیپٹ جس میں آپ وقت کو رپیٹ ہوتا ہوا دیکھیں، اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اینڈ ان چیزوں کے عوض آپ اپنی ورتھ جج کر سکیں گے، کہاں آپ ڈر جاتے ہیں، کہاں آپ اپنی صلاحیتوں کے عوض کسی معاملے کو حل کر جاتے ہیں، فتح کر لیتے ہیں، کہاں آپ ریلیشنز میں قربانی دیتے ہیں، کہاں آپ ریلیشن میں اگریسو ہو جاتے ہیں. یہ لیمٹس آپ کو اندازہ ہو جائیں گی اس نیو مون پہ. اینڈ اٹ از اے پروڈکٹیو منتھ فار لبرا پیپل. آسانیاں ہیں لبرا کے لیے. جو جس درجے کا لبرا ہے، اگر کوئی انڈیویجول ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، اسے صرف اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، طالب علمی کا زمانہ چل رہا ہے، باقی اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشیں پورا کرنے کے لیے اس کے فیملی ممبرز ہیں، وہ بھی اپنے اندر آسائش دیکھے گا. اگر کوئی ایسے لبراز ہیں جن کو 2-3 لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، یا امی ابو کو، وہ بھی اپنے اندر آسائش فیل کریں گے. کوئی ایسے لبراز جو لیڈر ٹائپ ہوں، جنہیں ایک کمیونٹی کو لیڈ کرنا ہے، جنہیں ملکی سطح پر اقدامات کرنے ہیں، یا جنہیں انٹرنیشنل لیول کی کوئی لبرا پرسنالٹی ہے، تو وہ اپنے اندر اب آسائش دیکھیں گے. یہ ایک بہترین سیزن ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والوں کے لیے، لیڈرشپ رکھنے والوں کے لیے، ڈومینیٹ کرنے والوں کے لیے، فیس ویلیو رکھنے والوں کے. سو اٹ از مائی بگ پریڈکشن کہ لبرا اگلے 24 دنوں میں اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے. اٹ از ڈیو ٹو وینس ان لبرا. یہ 2024 کا بہترین ٹائم ہے. تیسری خبر، مارس آپ کے لیے 4 سپٹمبر کو آپ کے 10th اینگل پر آ جائے گا. مارس کے 10th اینگل پر آنے سے ایک لسٹ آف ایڈوانٹیجز ہیں جو 1 بائی 1 بیان کرتا ہوں، تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں. مارس از یور فزیکل اسٹرینتھ، مارس از یور فائنینشیل فریڈم، مارس از یور سڈن گینز، مارس از یور ریلیشن شپس. 2 طرح کے ریلیشن شپ. ایک طرح کے ریلیشن جسے ہم لو ریلیشنز کہہ سکتے ہیں، جس میں ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، سول باؤنڈنگز ہیں، سیکریفائزنگز ہیں، یا پھر وہ یکجہتی جسے ہم کہتے ہیں، لائک فیملی یونٹی وغیرہ. اور دوسری طرح کے ریلیشنز جیسے آپ کے ریلیشن ود دا کولیگز، آپ کے ریلیشن ود دا باسز، آپ کے ریلیشن ود دا سم ادارے، آپ کے ریلیشن ود سم پارٹیز، جیسے کوئی 2 طرز کے نظریات والے لوگ ہوں، گروپس ہوں، ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے. اینڈ آخری بات،
Mars is representative of sudden gains for the Libra, especially in the career. ایسے لبراز جو محنت پوری کرے جا رہے ہیں لیکن ان کی ضرورتیں اینڈ خواہشیں پوری ہونے کے لیے انہیں کوئی بہت بڑی اچیومنٹ فوراً چاہیے تاکہ وہ سموتھ ہو جائیں. یہ انہی 7-8 دنوں میں اس کا بیس بننا شروع ہوگا اینڈ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ اچیو کر جائیں گے. یہ 2 نئی پیشن گوئیاں تھیں، نیا چاند اور مارس کا آپ کے 10th اینگل پر آنا. مارس کیونکہ آپ کے 2nd اینگل کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہے، اس لیے اس وقت پراپرٹی میں انویسٹ کرنا اچانک آپ کو فائدہ دے دے گا ودن 6 month. تو ان کچھ دنوں کو آپ ویٹ نہ کریں. 6 ہفتے ہیں آپ کے لیے. مارس 6 ہفتوں کے لیے تقریباً کیریئر اینگل پر رہے گا. ایسے لبراز جنہیں بیرون ملک سفر اختیار کر کے اپنے سورس آف انکم کو ڈیولپمنٹ دینی ہے یا اپنے ویژن کو براڈ کرنا ہے، وہاں سے آئیڈیاز لینے ہیں یا اپنے بزنس کو وہاں سے رن کرنا ہے یا خود اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یا تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کسی دوسرے ملک اسٹیبلٹی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لبراز بھی اس وقت اچھی فارم میں. ایک اور خبر، جوپیٹر آپ کے 9th اینگل پر ہے. سو یور ایکسپیرینسز، یور نالج اینڈ یور لک، یہ 3 الگ ویپن ہیں جوپیٹر کے تھرو جو آپ کو ٹولز بن کر سکسیسز پروڈیوس کر کے دیں گے. نالج، ایکسپیرینسز اینڈ لکی فیکٹر، یہ توقعات سے بڑھ کر ریزلٹس دیں گے. سیٹرن آپ کا ریٹروگریڈ ہو چکا ہے. یہ بھی ریٹروگریڈ کافی عرصے سے ہے، مطلب اب تو آدھا ٹائم گزر چکا، لیکن یہ بھی فیوریبل ہے لبرا کے لیے، جس کی وجہ سے ریزسٹنسز ریپیئر ہوں گی. یہ ریزسٹنسز پیچھے جا رہی ہیں. ادھر سے وینس ان لبرا کی وجہ سے ڈیلز اینڈ کمیونیکیشن اینڈ جو لک فیکٹر ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو کامیابی تیز ہو رہی ہے. تو اس تیزی میں اب آپ اپنے مقاصد زندگی پر کام کر لیجئے. مرکری بھی اچھی فارم میں ہے، سورج بھی اچھی فارم میں ہے، چاند بھی اچھی فارم میں ہے، وینس بھی اچھی فارم میں ہے، جوپیٹر. سو لبراز آر آن دیئر بیسٹ. اس وقت جرنل تھنکنگ، خوف زدہ رہنا، چیزوں کو لیٹ کرنے کی کوشش کرنا، تھوڑے عرصے کے بعد ڈیسیجنز لینے کی کوشش کرنا، اپرچونیٹیز کو مس کرنا ڈائجسٹیبل ہی نہیں ہے، ہضم ہی نہیں کر سکتے لبراز. انہیں جلدی فیصلے کرنے چاہیے، انہیں جلدی اپنی پلانز کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، انہیں اپنی جذباتی کیفیات میں نظم و ضبط لانا چاہیے. ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہو، اوورسیز ہو، تعلیمی سرگرمیاں ہوں، لیڈرشپ کوالٹی ہو، کنیکشن ود دا سپیریئر اتھارٹیز ہوں، کنیکشن ود دا کولیگز ہوں، سب سے اس وقت آپ کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈرائنگ روم ٹاک کا دن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو برملا اپنی اوپینینز اور نظریات کا اظہار کرنا چاہیے. جو لبراز تو اسی کنڈیشن میں چل رہے ہیں اور اچھی فارم میں ہیں، انہیں تو ضرورت نہیں کسی طرح کی کوئی ریمیڈی اختیار کریں یا کسی طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ رکھا ہوا، وہ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن ایسے لبرا جو لیٹیگیشنز فیس کر رہے ہوں، جو ایموشنل ڈسپرسنس فیس کر رہے ہوں، جو اپنے اندر کسی طرح کی جسمانی کمزوری فیس کر رہے ہوں، انہیں ایک تو روبی پہننا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. دوسرا سورہ شمس پڑھنی چاہیے، یہ خیر اور برکت کے لیے ایک بڑا فیول جنریٹ کر دے گی. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ روبی نیچرل ہو، ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے ہو. روبی بائی کرنا بہرحال ایک ٹاسک ہے، مطلب کوئی بھی نیچرل سٹون بائی کرنا ٹاسک ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑی پروفیشنل نالج ہے، آپ سٹون آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، سٹون کو گریڈ کر سکتے ہیں، تو دین فائن، پھر تو آپ کو اتنا مشکل نہیں ہوگا چیزوں کو فائنڈ کرنا. بٹ اگر آپ ایک ایسے لبرا ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ہیلنگ سٹونز کی طرف آنا ہے، تو آپ کو پھر ایسٹرو جیمز کے فورم سے بائی کر لینا چاہیے. ہم نے پروفیشنل ٹیم ہائر کی ہوئی ہے جو سٹون گریڈ بھی کرتی ہے، آئیڈینٹیفائی بھی کرتی ہے، لسٹ بھی کرتی ہے. نیچے ڈسکرپشن میں لنک آ رہا ہوگا اسٹور کا، آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. آخری بات، لبراز اگلے ہفتوں میں، یہ جو ہفتہ ہے یہ انیشیٹیوز دے گا. اگلے ہفتوں میں سکسیسز آئیں گی، اور اگلے ہفتوں والی ویڈیوز مس مت کریے گا. گرہن بھی ہے ستمبر میں ہی، سو اس کا بھی لحاظ کریے گا. وہ ہیلتھ تھریٹس دے گا، وہ بعد کی باتیں، لیکن کلو اس لیے دے دیا کہ اب آپ ٹائم بیہیویئر پر تھوڑی نظر رکھیے. دیٹس آل. اب آخر پر میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لبراز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.